یزید کو ہم جیسے ہم نے کہا نہ ان سے ہم محبت کرتے ہیں نہ اس سے اور نہ ہی اسے ہم برا بھلا کہتے ہیں. یزید ابن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر کوئی شخص یزید کو رحمہ اللہ کہتا ہے اس لیے کہ ہر مسلمان کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے اور وہ مسلمان تھا، مسلمان کا امام تھا، تو ہم اسے برا بھلا نہیں کہتے ہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ امام حسین کے قاتل کو یزید نے کیا سزا دی؟ اس قتل میں یزید کا ہاتھ ہے. ہمارے خیال سے یہ بات میں تفصیل سے آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. اگر یزید بے گناہ ہے تو اس نے امام کے سر کو 3 دک گھمانے کی اجازت کیوں دی؟ یہ بات بالکل سراسر غلط اور 100% جھوٹ ہے کہ یزید کے سر کو یزید نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر کو گھمایا اور جو ہے اس کے سامنے پیش کیا گیا. یہ بات بالکل غلط ہے. ان کا سر کوفہ ہی میں عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا. یہی بات راجح ہے. حضرت حسین رضی اللہ کا سر یزید کے سامنے پیش نہیں کیا گیا، جیسا کہ میں یہ بات اس سے پہلے کہہ چکا ہوں. نبی مسند احمد وغیرہ میں وہ حدیثیں موجود ہیں کہ ہاں بھائی حضرت جبرائیل اللہ کے رسول کے پاس آئے اور یہ بتایا کہ ہاں بھائی آپ کی امت انہیں قتل کرے گی، شہید کرے گی، اگر آپ چاہیں تو میں وہاں کی مٹی لا کر کے پیش کر دوں. اس حدیث کی صحت میں علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء صحیح کہتے ہیں، بعض علماء ضعیف کہتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس قسم کی بہت سی حدیث ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس قسم کی حدیث کی کوئی حقیقت ضرور ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ کو کہاں معلوم کہ کون قتل کرے گی؟ یہ تھا کہ آپ کی امت قتل کرے گی، آپ کی امت قتل کرے گی. یہ کہاں تھا کہ ہاں یزید قتل کرے یا عبید اللہ ابن زیاد قتل کرے گا؟ یہ کہاں کس حدیث کے اندر ہے؟ نہ کسی حدیث میں ہے اور نہ ہی کسی قرآن کی کسی آیت کے اندر اس کی طرف اشارہ ہے. اس لیے یہ بات ہے. اور اس میں کہاں اختلاف ہے؟ کسی کا اختلاف نہیں، کم سے کم اہل سنت والجماعت کا، کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مظلوماً شہید کیے گئے تھے. کسی کا اختلاف نہیں. البتہ یہ ہے کہ توجیہ میں اختلاف ہے کہ آیا ان کا وہاں سے نکلنا درست تھا یا ان کی اجتہادی غلطی تھی. انہیں کوئی گنہگار نہیں ڈرا تھا. یہ ہے کہ آیا وہ جو نکلے تھے درست تھے یا کہ ان کی اجتہادی غلطی تھی. لیکن میں جس نتیجے پر پہنچتا ہوں وہاں سے نکلنے کے لیے انہیں دھوکہ دیا گیا ہے. ان کے سامنے یہ خطوط لکھے گئے کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، ہم نے کسی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی ہے، ہمارے یہاں حدود قائم نہیں ہیں، آپ آئیے تاکہ ہمارا دینی معاملہ آگے بڑھے، ہے کہ نہیں؟ یہ کہا گیا. دوسری چیز یہ ہے کہ انہیں جو شہید کیا گیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ انہیں ظلماً شہید کیا گیا. کیوں؟ اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے کہ ان کی اجتہادی غلطی تھی کہاں سے نکلنے میں، مکہ مکرمہ سے کوفہ کی طرف آنے میں، تھوڑی دیر کے لیے مان لے، لیکن یہ ان کی غلطی تو نہیں تھی کہ وہ سوال کر رہے تھے، بار بار کہہ رہے تھے کہ ہاں بھائی میری 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات قبول کر لو، لیکن کوفہ کے لوگ اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. حالانکہ یہ 3 باتیں وہ تھی جیسا کہ ہم نے کہا اگر کوئی کافر بھی مطالبہ کرتا ہے اس کی بات مان لی جانی چاہیے، لیکن ان کی بات نہیں مانی گئی. لیکن کیوں نہیں مانی گئی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جن لوگوں نے خط لکھا تھا وہ سمجھتے تھے کہ اگر آج انہیں چھوڑ دیا گیا تو کل ہماری ہینڈ رائٹنگ جو ان کے پاس موجود ہماری گردنیں ناپ دی جائے گی، لہذا یہ معاملہ یہیں پر ختم ہو جانا چاہیے. تو اہل سنت کا اس میں اختلاف کہاں؟ کسی کا اختلاف نہیں ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت من